پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی بہت بدصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بہت رحم دل انسان تھا۔ تمام رعایا اس سے بہت خوش رہتی تھیں، مگر بادشاہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں تھا۔ دراصل کئی سالوں کے بعد اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بھی بدصورت۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو گود میں لینا دور کی بات، وہ اس کی صورت تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ شہزادی زیادہ تر ملکہ یا پھر کنیزوں کے پاس رہتی تھی۔ شہزادی کا رنگ سیاہ تھا، نقوش بھی اچھے نہیں تھے، اس لیے بادشاہ نے بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشی میں کسی کی بھی دعوت نہیں کی اور نہ کسی کو ملنے کی اجازت تھی۔ شہزادی کو دیکھنے کے لیے آنے والی تمام رعایا واپس چلی گئی، مگر ایک بوڑھی عورت ضد کرنے لگی، میں تو شہزادی کو دیکھے بنا نہیں جاؤں گی، میں تو شہزادی کو ضرور دیکھوں گی۔ یہ دیکھ کر ایک وفادار سپاہی ملکہ کے پاس پہنچا اور بولا، ملکہ عالیہ، ایک بوڑھی عورت شہزادی کو دیکھنے کی ضد کر رہی ہے۔ ملکہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا، اس بوڑھی عورت کو چپکے سے شہزادی کے کمرے میں لے کر آ جاؤ، اس بات کا پتہ بادشاہ کو نہ چلے۔ جو حکم ملکہ عالیہ، سپاہی نے کہا اور بوڑھی عورت کو ننھی شہزادی کے پاس لے گیا۔ جب بوڑھی عورت نے شہزادی کو دیکھا تو بولی، ماشاء اللہ، کتنی حسین بچی ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، اس کے لفظ سچے موتی جیسے ہوں گے، یہ ذہین ہوگی۔ بوڑھی عورت ابھی کچھ اور بھی بولنے والی تھی کہ ملکہ نے اسے خاموش کر دیا۔ غصے سے بولی، تم اس طرح میری بیٹی کا مذاق تو نہیں اڑا رہی، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر بوڑھی عورت مسکرائی اور پھر جاتے جاتے شہزادی پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ ملکہ پریشانی میں سوچ رہی تھی کہ بوڑھی عورت نے کیا پڑھ کر پھونکا۔ اتنے میں بادشاہ کی آواز پر وہ چونک گئی۔ جب بادشاہ کو بوڑھی عورت کی اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غضبناک حالت میں کمرے میں پہنچا۔ اس نے غصے میں شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا، کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی، اتنی بدصورت بیٹی کا باپ بننے کی بجائے میں بے اولاد ہی رہتا، کم سے کم میرا مذاق تو نہ بنتا۔ بادشاہ نے شہزادی کی طرف دیکھ کر بددعا دی، خدا کرے جوان ہونے سے پہلے اسے کوئی ایسا زخم لگے جو اس کی جان لے کر چھوڑے۔ یہ کہہ کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ یہ سن کر ملکہ بھی غمزدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب ملکہ ہر وقت پریشان رہنے لگی، اس کی پرورش اور حفاظت کون کرے گا؟ اچانک اس کے ذہن میں اسی بوڑھی عورت کا خیال آیا جو شہزادی کی خوب تعریف کر رہی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی ملکہ نے اسی سپاہی کو بلوایا جو بوڑھی عورت کو لے کر آیا تھا۔ ملکہ نے اسے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو ڈھونڈ کر لائے۔ دوسرے دن وہ سپاہی اسی بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ملکہ نے جب اس بڑھیا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ مائی، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں، میری بچی۔ ملکہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس بوڑھی عورت نے ہاتھ کے اشارے سے ملکہ کو خاموش کر دیا۔ ملکہ صاحبہ، مجھے سب معلوم ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، شہزادی کو کچھ نہیں ہوگا، بادشاہ سلامت کی بددعا ضرور پوری ہوگی، لیکن شہزادی مرے گی نہیں بلکہ گہری نیند سو جائے گی اور کئی سالوں تک سوتی رہے گی، والدین کی بہت فرما بردار ہوگی، شہزادی جیسے جیسے بڑی ہوگی ویسی ہی چہرے میں بھی خوبصورتی آئے گی، بس آپ شہزادی کو آئینہ مت دیکھنے دیجیے گا، اللہ تعالیٰ شہزادی پر ضرور رحم کرے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، جب آپ کو میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ وقت گزرتا رہا، آخر شہزادی 15 سال کی ہو گئی۔ شہزادی اپنے ملازموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن وہ محل میں گھومتے گھومتے ایک ملازمہ کے کمرے میں جا پہنچی جو سوئی دھاگے سے کپڑے سی رہی تھی۔ شہزادی نے اس سے پہلے کبھی سوئی نہیں دیکھی تھی، لہٰذا وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ جیسے ہی اس نے سوئی پکڑی، اس کے ہاتھ میں سوئی کے چبھنے سے زخم ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیند سو گئی۔ ملکہ بہت پریشان تھی۔ ملکہ نے شہزادی کے علاج کی بہت کوششیں کیں، لیکن شہزادی نیند سے بیدار نہ ہو سکی۔ اچانک ملکہ کو اسی بوڑھی مائی کا خیال آیا۔ اس نے سپاہی کو حکم دیا کہ اسے ڈھونڈ کر لائے۔ سپاہی اس نیک دل بڑھیا کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اس نے شہزادی کے سرہانے کھڑے ہو کر ملکہ کو بتایا کہ شہزادی کو صرف اس وقت ہوش آئے گا جب کوئی مخلص شہزادہ اس پر ترس کھائے گا۔ ملکہ شہزادی کو اس حال میں دیکھ کر بہت غمگین ہو گئی۔ بڑھیا نے ملکہ کو حوصلہ دیا کہ وقت آنے پر اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا عمل پڑھوں گی جس سے محل میں ہر شخص سو جائے گا۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو محل میں ہر شخص پر نیند طاری ہو گئی۔ ان سب کو سوتے ہوئے 7 سال گزر گئے۔ اس دوران محل کے ارد گرد جھاڑ جھنکار اگ آیا۔ اتفاق سے ایک دن ہمسایہ ملک کا خوبصورت اور نیک سیرت شہزادہ محل کی طرف نکلا۔ جب اس نے خوبصورت مگر اجاڑ محل دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ وہ اپنی تلوار سے جھاڑیوں کو کاٹتا ہوا محل تک جا پہنچا۔ محل کے اندر تو سب لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کی آواز پر بیدار نہ ہوا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ محل کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مکڑی کے کچھ جالے ہٹائے، پھر وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہوتا ہوا
آخر سوئی ہوئی شہزادی کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی نظر سوئی ہوئی شہزادی پر پڑی۔ شہزادی اتنی معصوم و پرکشش تھی کہ شہزادہ بے اختیار اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہی اس ملک کی شہزادی ہے۔ اس سے پہلے وہ بادشاہ کو اور ملکہ کو دیکھ چکا تھا۔ شہزادہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ شہزادی جاگ جاتی تو میں اس سے ضرور باتیں کرتا۔ وہ شہزادی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شہزادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم جاگ گئی۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ شہزادی کے جاگنے سے آہستہ آہستہ محل کے سب لوگ بھی نیند سے جاگ اٹھے۔ بعد میں شہزادے کو تمام بات بتائی گئی کہ کس طرح محل کے لوگوں پر نیند کا اثر تھا۔ بادشاہ کا دربار سجا تو ملکہ اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر آئی۔ بادشاہ نے جب ملکہ کے ساتھ خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو پوچھا، اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے؟ حضور، یہ آپ کی نور نظر، آپ کی بیٹی ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد سے آج اسے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، قریب آ کر کہا، میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں باپ کا پیار نہیں دے سکا۔ شہزادی خوشی سے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، ہماری مدد ایک نیک دل بوڑھی عورت نے کی ہے۔ پھر ایک سپاہی سے کہا، تم اس بڑھیا کو ہمارے پاس لے کر آؤ تاکہ ہم بادشاہ سلامت سے اس کا تعارف کروا سکیں۔ جب وہ بڑھیا کو دربار میں لے کر آیا تو ملکہ اور بادشاہ احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ملکہ نے بڑھیا کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اے نیک دل عورت، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہماری بیٹی اور ہمارے محل کا بہت خیال رکھا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ میرا فرض تھا۔ میں بوڑھی عورت نہیں ہوں، میں ایک پری ہوں۔ یہ سننا تھا کہ تمام دربار حیرت زدہ ہو گیا۔ ملکہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، تم پری ہو؟ جی ہاں ملکہ عالیہ، میں پری ہوں۔ پھر بوڑھی عورت نے کچھ عمل پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا تو وہ ایک خوبصورت پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پری نے کہا، دراصل میں پرستان کی رہنے والی ہوں۔ ایک دن میں زمین کی سیر کو آئی تھی۔ زمین کی سیر کرتے ہوئے میں راستہ بھول گئی۔ پھر میں نے ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار لیا۔ آپ کی رعایا نے میرا بہت خیال رکھا کیونکہ آپ بہت رحم دل اور نیک بادشاہ ہیں اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو نیک اولاد سے نوازا ہے۔ مگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ سے گلہ کر دیا، جبکہ شکل و صورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ انسان کی سیرت، عادت اور کردار دیکھنا چاہیے۔
آپ کی بیٹی بہت فرما بردار اور ذہین ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ شکایت۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، بادشاہ نے ندامت سے کہا۔ پری نے کہا، اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، میرا وقت پورا ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پروں کو جنبش دی اور غائب ہو گئی۔ پری کے غائب ہونے کے بعد ملکہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر بولی، جہاں میرا ساتھ ایک پری نے دیا ہے، وہیں ایک فرشتہ صفت انسان نے بھی مدد کی ہے۔ میں آپ سب کو اس سے ملوانا چاہتی ہوں۔ ملکہ نے سپاہی کو اپنے پاس بلا کر کہا، یہ وہ انسان ہے جس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میرے ہر راز کو راز میں رکھا۔ جس طرح میں نے کہا اس شخص نے ویسے ہی کیا۔ اگرچہ یہ بہت معمولی اور غریب انسان ہے، مگر ہم سے بہت زیادہ بلند کردار ہے۔ ملکہ نے کچھ دیر رک کر کہا، پری نے ٹھیک ہی کہا تھا، انسان کی صورت کے بجائے ہمیں سیرت و کردار دیکھنا چاہیے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔ تمام دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے سپاہی کو کافی انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر بادشاہ نے بیٹی کی شادی شہزادے سے کر دی۔ شہزادہ شہزادی کو اپنے ملک لے گیا۔ پھر سے بادشاہ کی سلطنت میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔